على نبيه حاضرین محفل، ہمارے عزت مآب سناتن دھرم سے تعلق رکھنے والے ہمارے ہندو بھائی اور سناتن دھرم کو ماننے والی ہماری ماں اور بہنیں، سبھی کی بارگاہ میں میں بہت ہی محبت کے ساتھ آداب عرض کرتا ہوں۔ اس کے بعد جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں سبھی کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اهدنا الصراط المستقيم، صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المكين المبين الكريم۔ آئیے ہم اور آپ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، بے سہاروں کے سہارا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالی جاہ میں خراج عقیدت پیش کریں، بلند آواز سے درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ، علیک الصلاۃ والسلام۔ سب سے پہلے آپ حضرات میرے لیے اپنے دل سے دعا کر دیں۔ میری طبیعت خراب چل رہی ہے، بولنے میں دشواری اور دقتیں ہیں، لیکن صاحب مزار حضرت سید بابا رضی اللہ تعالی عنہ کی عنایتیں ہو جائیں، آپ کی دعائیں شامل حال ہو جائیں تو انشاءاللہ تھوڑی دیر میں اور میرے ساتھ مائک کا گزر ہوگا۔ اس محفل کو رچانے میں، اس کا انتظام اور اہتمام کرنے میں اجالا یہ خوبصورت مجمع اکٹھا کرنے میں ہمارے بڑے بھائی جناب شری رام جیسوال صاحب کا بہت بڑا ہاتھ ہے، ان کا بہت بڑا کردار ہے، اور ان کے ساتھ ان کے بھائیوں کا بھی کردار ہے، جنہوں نے ہم کو اور آپ کو سید بابا کی نسبت سے یہاں جمع کیا، اکٹھا ہوئے ہم اور آپ، اور ان صاحبوں نے بڑی محنت کے ساتھ انتظام کیا۔ سید بابا کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، پاک نے محبوب سے قرآن فرمایا، خدا پاک نے محبوب سے قرآن فرمایا، خدا پاک نے محبوب سے قرآن فرمایا کہ تمہارا جو بھی ہو جائے ہمارا ہو ہی جائے، تمہارا جو بھی ہو جائے ہمارا ہو ہی جاتا ہے۔ درود پاک اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، آج ہم اور آپ ایک ولی کی نسبت سے یہاں بیٹھے ہیں، اور یقین مانو اللہ والوں سے جو بزرگ ہوتے ہیں، مہان ہوا کرتے ہیں،
ان سے پوری دنیا کی رعایا کو فائدے نصیب ہوا کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ وہ بارگاہ ہے، یہاں کوئی ہندو یا کوئی مسلمان نہیں ہوتا، بلکہ ان کی بارگاہ میں دلوں کو دیکھا جاتا ہے، کون کس اعتبار سے آتا ہے، اور جس اعتبار سے آتا ہے اللہ کے ولی اسے نوازا کرتے ہیں۔ ہم اور آپ اپنے اسلام دھرم کے مطابق اپنے اسلام کو مانتے ہیں۔ ہمارے یہاں پیروں کے پیر، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضور سید بابا اور دنیا کے اندر جتنے بھی مزاریں آپ کو ملیں گی، بڑی بڑی خانقاہیں، درگاہیں ملیں گی، بارگاہیں ملیں گی، لیکن ساری بارگاہوں کا، سارے ولیوں کی مزاروں پر جس کی حکمرانی چلتی ہے، جس کا قبضہ چلتا ہے، جس کے اشارے پر تمام امت کے اندر تشریف فرما اللہ والے سید بابا جیسے حضرات کام کیا کرتے ہیں، ان کے سروں پر جس کا حکومت، جس کا سایہ ہوتا ہے، انہی کو ہم اور آپ سیدی سرکار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی کے نام سے جانتے ہیں۔ پوری دنیا ان کو بالخصوص بڑے پیر کے نام سے جانتی ہے۔ عزیزان گرامی، جنہوں نے اس محفل کا انتظام کیا ہے، لائق مبارکباد ہے، اور یقین جانو اس بارگاہ سے انہیں جو ملے گا کہ ہم اور آپ اس کو اپنے دماغ میں، وہم و گمان میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ اگر کسی اللہ والے کو کوئی اپنی مدد کے لیے پکارتا ہے تو اللہ والے اس کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور اس کی مدد کرتے ہیں۔ یہ دنیا کے اندر آج ہم اور آپ آئے ہیں، ہمارا اسلام ہمیں اور آپ کو محبت کرنے کا جذبہ دیتا ہے، طریقہ سکھاتا ہے۔ ہمارے اسلام میں ایک نبی ہے جن کا نام موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ آپ کو اللہ نے کلیم کا خطاب دیا، کلیم کا ٹائٹل دیا۔ دنیا کے اندر کوئی مسجد کا صدر ہے، نام ہے حبیب، اس کا تمغہ، اس کا ٹائٹل ہے صدر۔ اسی طریقے سے اسی کمیٹی کا کوئی شخص مان لو ادھیکش صاحب بن گئے، نام ہے سری رام، اور ان کا ٹائٹل ہے ادھیکش صاحب، کمیٹی کے ممبر صاحب۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ کا نام موسیٰ ہے، کلیم آپ کا خطاب ہے، آپ کا ٹائٹل ہے۔ تو جب موسیٰ کا نام موسیٰ ہے تو پھر یہ کلیم کا خطاب آپ کو کیسے ملا؟ عزیزان گرامی، موسیٰ علیہ السلام سے جب لوگوں نے پوچھا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کو یہ کلیم کا خطاب کیسے ملا؟ کلیم کا مطلب ہوتا ہے عربی میں بات کرنے والا۔ کلیم کہتے ہیں بات کرنے والے کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو موقع ملا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ڈائریکٹ کوہ طور پر اپنے رب سے باتیں کی ہیں، جس کی بنا پر آپ کو کلیم کا خطاب ملا۔ عزیزان محترم، جب لوگوں نے پوچھا کہ حضور یہ بتائیں کہ آپ کو اللہ نے کلیم کا خطاب کیسے عطا فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگے اور رو کر کے کہا کہ اے پوچھنے والے شخص سن، میں ایک مرتبہ جنگل میں بکریاں چرا رہا تھا، بالاتفاق میری ایک بکری غائب ہو گئی، میں پریشان ہو گیا، پورا دن جنگل میں تلاشتا رہا لیکن میری بکری نہ ملی۔ مجھے غصہ آیا، جلال آیا، اور میں نے سوچا کہ اگر بکری مل گئی تو اسے بہت ڈنڈے ماروں گا۔ اے پوچھنے والے شخص، جب میں شام کے وقت گھر کی جانب بکریوں کو لے کر بڑھا تو میں نے دیکھا کہ پہاڑ کے درمیان میں میری بکری کھڑی ہوئی ہے، اور میں نے جب دیکھا کہ بکری کھڑی ہے، میں نے اپنے عصا کو نکالا،
डंडे को संभाला और मैंने कहा आज इसके पैरों को तोड़ देता हूँ। अजीजान मुहतरम, मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं पूछने वाले शख्स, जब मैं बकरी के करीब तर गया, बकरी मेरे नजरों के सामने, नजरों के करीब आई, तो मैंने देखा कि वो बकरी रो रही है, ज़ारो कतार रोए जा रही है, उसकी आंखों से आंसू के कतरे बह रहे हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब मैंने बकरी को रोते हुए देखा, मैंने अपने डंडे को फेंक दिया और उस बकरी को अपने गले से लगा लिया। मैं भी साथ में रोने लगा और उस बकरी को मैंने कहा, ये बकरी आखिर तूने क्या, तेरे साथ मामला हुआ कि तू रोने लगी है, इस तरह से रोती है। अजीजान गिरामी, जब मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जानवर को, 4 पैर वाले जानवर को, बकरी को रोते हुए देखा तो आपने उसे प्यार किया। अजीजान मोहतरम, हजरत मूसा फरमाते हैं बस यही मेरा प्यार करना था। इसके बाद परवरदिगार आलम ने मुझे ऐलान फरमाया, मुझे आवाज दी, गैब से आवाज आई और कहा, ऐ मूसा, आज तूने एक मेरी पैदा की हुई चीज, जानवर बकरी से तूने ये प्यार का मुजाहिरा किया है, तैयार हो जा कि पैदा करने वाला खालिक आज के बाद तुझसे पूरे तूर पर बात करने के लिए तैयार है। बोले सुभान अल्लाह। अजीजान गिरामी, हजरत मूसा फरमाते हैं कि एक दिन वो था कि मैंने बकरी को गले लगाया था और एक दिन आज है कि मैं रोजाना कूहे तूर पर जाता हूँ, परवरदिगार आलम से बातें करता हूँ। अजीजान गिरामी, एक वक्त मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ये भी आया कि आपसे जब आप कूहे तूर पहाड़ पर पहुंचे तो रब की आवाज आई, मूसा कहाँ आए हो? हजरत मूसा फरमाते हैं, ऐ मेरे रब, मैं तेरे साथ बातें करने आया हूँ। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, मूसा वापस पलट जा, आज के बाद मैं तेरे से कोई बात नहीं करनी है। अजीजान मुहतरम, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब सुना तो आपने फरमाया कि मेरे मौला, मुझसे गलती क्या हुई है? अजीजान गिरामी, अब आपको मूसा अलैहिस्सलाम का वो काम कि जिससे रब नाराज हो गया उसकी तरफ ले चलता हूँ। किताबों में आता है कि मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब कभी खाना खाते तो बगैर मेहमान के नहीं खाते। अगर मेहमान नहीं मिलता तो मीलों उसकी तलाश में जाते। एक मर्तबा एक मेहमान मिला, रात मेहमान जब मिला, बड़े प्यार से आप उसको लाकर दस्तरखान पे बिठाए और साथ बैठ गए और कहा, मेहमान खाना शुरू करो। अजीजान गिरामी, मेहमान ने जब निवाला उठाया, खाना खाने के लिए हाथ बढ़ाया तो फिर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि ऐ मेहमान, ऐ आने वाले शख्स, मैं तुझे अपने अल्लाह के नाम पर खाना खिलाता हूँ, तुम मेरे अल्लाह का नाम ले ले। अजीजान गिरामी, मेहमान ने जवाब दिया, मूसा तुम अल्लाह के नबी हो, मैं तुम्हारी नबूवत को भी नहीं मानता, मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं गैर धर्म से ताल्लुक रखता हूँ। ऐ मूसा, मैं तुम्हें नबी नहीं मानता, मैं तुम्हारे रब को भी नहीं मानता। मूसा, मैं तुम्हारे रब के नाम पर खाना नहीं खाऊंगा। अजीजान गिरामी, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर तू मेरे रब के ऊपर नाम पर खाना नहीं खाता है तो मैं तुझे नहीं खिलाता हूँ। अजीजान गिरामी, मूसा अलैहिस्सलाम ने मेहमान को अपने दरवाजे से बगैर खिलाए निकाल दिया। अजीजान गिरामी, मेहमान बगैर खाए घर से निकल जाता है। अजीजान गिरामी, उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम जब तूर पर पहुंचते हैं तो परवरदिगार फरमाता है, मूसा उसको नहीं धक्का दिया, तूने मेरे बंदे को अपने दरवाजे से कैसे धक्का दिया? वो भी मेरा बंदा है। मूसा, वजह ये है कि तूने मेरे बंदे को नाराज किया है, इसलिए तेरा परवरदिगार आज तुझसे नाराज हो गया है। अजीजान गिरामी, मूसा अलैहिस्सलाम ने जब सुना तो आपने गलियों में, महल्लों में, बाजारों में, चौराहों में उस मेहमान की तलाश शुरू कर दी, उस बुजुर्ग की तलाश जारी कर दी। एक बाजार में बड़ी मशक्कत मेहनत के बाद वो बुजुर्ग दिखे, मुलाकात हुई। जब मुलाकात हो गई तो फरमाया, ऐ मेहमान, ऐ बुजुर्ग शख्स, मेरे घर जाकर मेरे दस्तरखान पर मेरे साथ बैठकर चंद निवाला खाना खा ले, बड़ी मेहरबानी होगी। बुजुर्ग ने कहा, मूसा, मामला क्या हुआ? तूने तो मुझे अपने दस्तरखान से उठा दिया था, आज इस तरीके से
रिक्वेस्ट करने की तुझे जरूरत क्या पड़ गई। मूसा अलैहिस्सलाम अपने घर लेके जाते हैं, उसे दस्तरखान पे बैठते हैं, बातें होती हैं। बातें होते होते मूसा अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, ऐ बुजुर्ग शख्स, मसला ये हुआ कि मैंने तुझे अपने दस्तरखान से इसलिए उठाया कि मैंने कहा था कि मैं अपने रब के नाम पर खिलाता हूँ, अगर तू मेरे रब के नाम पर नहीं खाता तो मैं नहीं खिलाता। मगर याद रख ऐ बुजुर्ग, जब मैंने तुझे नहीं खिलाया, अल्लाह ताला ने मुझसे नाराजगी जाहिर फरमाई, मुझसे बात करना बंद कर दिया और इरशाद फरमाया कि ऐ मूसा, तूने मेरे बंदे को नाराज किया है। अगर मेरा बंदा तुझसे नाराज है तो तुझसे तेरा परवरदिगारे आलम नाराज है। ऐ शख्स, इसी वजह से मैं तुझे तलाश के लाया हूँ कि अल्लाह मुझसे राजी हो जाए और बातें करना मुझसे परवरदिगारे आलम शुरू कर दे। अजीजान गिरामी, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मेहमान ने कहा कि मूसा, तुम्हारे अल्लाह को मेरी इन बातों की खबरें हो चुकी। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बेशक खबर हो गई, जब ही मैं तुम्हें तलाश करके लेके आया हूँ। मेहमान कहता है, मूसा, अगर तुम्हारे रब को खबर हो गई तो उस खबर रखने वाले रब की कसम, मैं खाना अब खाऊंगा तो तुम्हारे रब ही के नाम पर खाऊंगा। शायर कहता है, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते। और या शहीद बाबा, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, और मिलती ना अगर भीख सैयद बाबा तुम्हारे दर से, मिलती ना अगर भीख या सैयद बाबा तुम्हारे दर से, अरे अपनी तो फिर इस शान से गुजारे नहीं होते, अपनी तो फिर इस शान से गुजारे नहीं होते। हज़रात, हम और आप सिक्के के दो पहलू हैं, हर पहलू को दूसरे पहलू की जरूरत है। हमारे और आपके दो हाथ हैं, एक हाथ को दूसरे से ताल्लुक है, एक पैर को दूसरे से ताल्लुक है। अजीजान गिरामी, इसी तरह से दुनिया के अंदर आदम की औलाद में हर इंसान का इंसान से ताल्लुक, मोहब्बत और जज्बात हुआ करते हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, ये हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान है जहाँ पर हमारे सनातनी भाई, जिन्होंने अल्लाह वालों की वो खिदमतें की हैं कि दुनिया के अंदर चांद और सितारों की तरह रोशन नजर आते हैं। आज अजीजान गिरामी, आपको दिल्ली की सरजमीन, जिसे दिल्ली भी कहा जाता है, इस गांव के काफी लोग कई बार गए होंगे, लोग जाते होंगे। वहां पर एक अल्लाह का महबूब वली है, जिसे महबूबे इलाही, निजामुद्दीन महबूबे इलाही का खिताब दिया गया। महबूबे इलाही है। अजीजान गिरामी, हमारे महबूबे इलाही निजामुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह से हमारी सनातन की माँ बहनें किस तरह से मोहब्बत किया करती थी। अजीजान गिरामी, सनातन धर्म में एक त्योहार है जिसको दीपावली कहा जाता है। लोग इस त्योहार में अपने घरों को रोशन करते हैं, उजाले करते हैं, चरागा करते हैं। मोहब्बत इस तरह से है महबूबे इलाही से कि अपने घर में जब दीपावली का त्योहार मनाया है,
گھر کو چراغوں سے روشن کیا ہے تو روشن کرنے کے بعد اپنے گھروں سے چراغوں کو لے کر وہ محبوب الہی کی بارگاہ میں پہنچتی ہے. محبت کا یہ انداز کہ اپنے تہوار کے محبت کو اللہ کے ولی سے شیئر کر رہی ہیں، ان سے بانٹ رہی ہیں. عزیزان گرامی، ایک شخص کا گزر ہوا. جب اس نے دیکھا کہ مزار مقدس کے اندر عورتوں کا ہجوم ہے اور وہ اپنے انداز میں اپنے دھرم کے حساب سے چراغوں کو روشن کی ہوئی ہے، عزیزان گرامی اس شخص کو برا لگا اور اس نے کہا آپ حضرات درگاہ سے باہر نکل لیں، بے حرمتی ہو رہی ہے، یہ معاملہ اچھا نہیں ہے. عزیزان گرامی عورتوں کو، سناتن دھرم کی ماں بہنوں کو اس شخص نے نکال دیا، وہ نکل کر چلی گئی. عزیزان گرامی اس شخص کے ساتھ یہ ہوا. اچھا بال اتفاق جس شخص کا میں نام لے رہا ہوں اس شخص کا نام بھی موسیٰ تھا. عزیزان گرامی جب عورتیں اپنے گھروں کو واپس گئیں، حج کے ایام آئے، تمام قافلے حج کرنے کے لیے عرب کی سرزمین کی طرف جا رہے تھے، خانہ کعبہ کا طواف کرنے جا رہے تھے، گنبد خضرا میں ہمارے اور آپ کے نبی کے روضے کو دیکھنے جا رہے تھے. جب عرب کی سرزمین پر قافلہ پہنچا جس میں موسیٰ نامی شخص موجود تھا، رات میں قافلہ ٹھہرا. جب سب کو نیند آئی تو پھر اس کے کانوں میں آواز آئی، اے موسیٰ خبردار خبردار، میرے روضے پر، میرے یہاں، میرے زمین میں پوری دنیا آئے، موسیٰ تو مت آنا، موسیٰ میرے دروازے پر تو ہرگز مت آنا، تو نہیں آ سکتا. عزیزان گرامی موسیٰ کی آنکھیں کھلتی ہیں اور پریشان ہو جاتا ہے. اسی قافلے میں ایک اللہ والے بزرگ موجود تھے. حضرات موسیٰ اس اللہ کے ولی نما بزرگ کے پاس پہنچتے ہیں، جگاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں حضور غضب ہو گیا. کہا کیا غضب ہو گیا؟ کہا میں نے ابھی خواب میں نیند میں تھا، میرے کانوں نے ایک آواز سنی ہے، آواز سنی ہے، آواز میرے کانوں میں گونج گئی. آواز یہ آئی ہے، اے اللہ کے بندے کوئی کہہ رہا ہے کہ اے موسیٰ میری چوکھٹ پر، میرے دروازے پر پوری دنیا آ سکتی ہے مگر موسیٰ تو مت آنا، تیرے لیے نو انٹری ہے، تو میرے دروازے پہ نہیں آنے کی ہمت کرنا ورنہ تیرے لیے خطرہ ہے. عزیزان گرامی ولی نما بزرگ نے کہا موسیٰ یہ آواز میں نے بھی سنی ہے. موسیٰ نے کہا اپنی تمام وضاحت کرنا شروع کر دیا کہ اصل میں جو یہ آواز آئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں مزار میں تمام سناتن دھرم کی ماں بہنیں تھیں لیکن وہاں پر آواز زیادہ کر رہی تھی، چیخو پکار کر رہی تھی، اس لیے میں نے مزار شریف کی بے حرمتی کے لیے ان سے کہا باہر چلی جاؤ. عزیزان گرامی صرف اتنا کرنا تھا. اللہ کے ولی کہتے ہیں کہ اے موسیٰ اللہ کی آواز کے ساتھ تو آواز ملانے کی کوشش کرتا ہے، خبردار ہو جا، تو واپس ہندوستان چلا جا، تو ہمارے قافلے میں مت رہے ورنہ اگر تو میرے قافلے میں رہے گا مجھے اندیشہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ پروردگار عالم کا عذاب ہم پر آ جائے. اس لیے ایسا شخص ہمارے بیچ موجود ہے جس نے اللہ کے بندیوں کا دل دکھایا ہے، ان کے دلوں کو توڑا ہے. عزیزان گرامی موسیٰ وہیں سے واپس ہندوستان پلٹ کر آ گئے. ہندوستان آنے کے بعد اب گھر بھی نہیں جا سکتے، رشتہ داروں میں بھی نہیں جا سکتے، اس لیے کہ جس کا دماغ ٹوٹ جائے، نسیں پھٹ جائیں تو پھر اب وہ کیا کر سکتا ہے. دلی کے اندر نظام الدین محبوب سبحانی کی بارگاہ کے پیچھے جہاں پر آج اس وقت ایک عمارت موجود ہے جسے نظام الدین مرکز کہا جاتا ہے. آج کے غالباً 300-350 برس پہلے یہاں پر یہ عمارت نہیں تھی، یہاں پر ایک چھوٹا سا پہاڑ موجود تھا. حضرات اسی پہاڑ پر یہ موسیٰ جا کر بیٹھ گئے اور رب کی بارگاہ میں رونے لگے. زاروں قطار روتے رہے، کئی دن تک روتے رہے، بھوکے رہے.
خاکا کیے، مگر پروردگار عالم نے وہ بے حرمتی جو ماں بہنوں کا دل توڑا تھا اللہ نے معاف نہیں فرمایا، اور جب معاف نہیں فرمایا تو پھر انہوں نے اپنا حلیہ ہی چینج کر دیا، اپنا پورا جسم کا بناوٹ بدل دیا۔ کتابوں میں آتا ہے پھر انہوں نے وہ سناتن دھرم کی ماں بہنیں جو آئی تھی جس لباس میں آئی تھی، ساڑی دھوتی وغیرہ اور مانگ میں سندور وغیرہ، کتابوں کے اندر آتا ہے پھر موسیٰ نے وہ ساری چیزیں، ان چیزوں کو پہنا، مکمل سنگار کیا، اور سنگار کرنے کے بعد رب سے معافی مانگنا شروع کیا تو پھر پروردگار عالم کو حیا آئی، پروردگار عالم نے انہیں معاف فرمایا۔ آج ہم اور آپ نے کبھی نام سنا ہوگا کہ اللہ کے ایک ولی ہیں جن کا نام حضرت موسیٰ سہاگ رحمت اللہ تعالی علیہ ہے، یہ وہی موسیٰ سہاگ علیہ رحمت رضوان ہے۔ کسی نے کہا تھا جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، ارے جس سے ناخوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں، جس سے ناخوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالی ہم کو سب کو آپس میں ایک دوسرے کا ساتھ دینے کی، محبت کرنے کی مولا تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اور سید بابا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ آپ کی نگاہ کرم اس گاؤں کے تمام بھائیوں پر، خواہ وہ ہمارے ہندو بھائی ہوں، ہمارے ہندو دھرم کی ماں اور بہنیں ہوں، مسلمان ماں بہنوں ہوں، سب کے اوپر آپ کی عنایتوں کی نظر ہمیشہ کے لیے قائم اور دائم رہے۔ ختم کیا جائے۔